مر رہا ہے اور حکمران عیاشی کر رہے ہیں. ہر آنے والی کہانی یہ داستان سناتی ہے کہ پاکستان کے عوام کی حالت خراب ہو رہی ہے اور حکمرانوں کی تجوریوں کے اندر پیسہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور ان کے کارنامے یہ ہیں کہ کوئی صاحب ہیں، ان کے صاحبزادے جا کر بلٹ پروف گاڑی خرید لاتے ہیں، یہ بتانے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں کہ اس گاڑی کو جن پیسوں سے خریدا گیا وہ آمدنی کہاں سے ہوئی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک تھوڑا سا میں آپ کو انٹرپٹ کر کے ایک سوال یہ پوچھوں گا کہ دیکھیں ناظرین، پاکستان کے کئی ایک انتخابات ہوتے رہے اور غالباً اکثر ہمارے گیسٹ اس بات سے ایگری کریں گے کہ سب سے بہتر انتخاب ان ٹرمز آف ٹرانسپیرنسی 1970 کا الیکشن تھا. اگر 1970 کا الیکشن یہ پیرامیٹر ہے کہ انتخابات میں ایک اچھا انتخاب تھا، تو اس انتخاب کے اندر دوسری بڑی جماعت جو ایمرج کر کے آئی تھی وہ جماعت اسلامی تھی. اور جماعت اسلامی پاکستان میں، مشرقی پاکستان میں اور مغربی پاکستان میں بہت مقبول تھی. اس کے بعد کے الیکشنز کے اندر یہاں تک کہ 1977 کے الیکشنز میں جب پی این اے کی موومنٹ چلی، اس وقت بھی جب بھٹو صاحب کو فارغ کیا گیا، اس وقت بھی جماعت اسلامی اور جمعیت علماء پاکستان اربن سندھ میں ایک میجر رول رکھتے تھے. اور کراچی کے لوگوں کو ایک شکایت یہ رہی کہ جماعت اسلامی ایوانوں میں جانے کے بعد ہمیشہ اپوزیشن کے اندر بیٹھی رہی اور کراچی کو ڈیلیور نہیں کر سکی، ماں سوائے کہ وہ پیریڈ جب نعمت اللہ خان کراچی کے میئر تھے، جس سے بہت سے لوگ ایگری کرتے ہیں. لیکن ناظرین، اس کا فیصلہ یقیناً آپ کریں گے، میں نہیں کروں گا. تو یہ بتائیے کہ 1977 کے بعد آپ کا گراف بڑی تیزی سے نیچے آیا. کراچی کے اندر جس کلچر کو آپ نے دیا وہ کلچر بھی کافی حد تک مینٹین نہیں کر سکے آپ. اور پھر ایک اور فیکٹر جو عرفان اللہ مروت صاحب سے بھی میں پوچھوں گا کہ کراچی کے اندر یقیناً ایک ملٹی کلچرل سٹی ہے، یہ پلورلسٹک سوسائٹی ہے ان ٹرمز آف ایتھنیسٹی. یہاں پہ اردو بولنے والے بھی بستے ہیں، پنجابی بھی بستے ہیں، پختون بھی بستے ہیں. اور یہاں پر ناظرین ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انٹر ایتھنک میرجز بہت ہوئے ہیں. فیملیز کے اندر ایسا نہیں ہے کہ کوئی پنجابی ہے تو پنجابی ہے، وہ پنجابی مہاجر فیملیز میں گیا ہے، وہ پنجابی پٹھان فیملی میں گیا ہے، پٹھان مہاجروں کے اندر آئے ہیں. اس کے باوجود ہمارے ہاں یہ صورتحال کیوں ایگزسٹ کر رہی ہے اور کیوں ہم بہتری کی طرف نہیں آ سکے؟ پہلے تو آپ بتائیے عرفان اللہ مروت صاحب کیوں ہوا. سو گلیڈ کہ آپ نے یہ چیز پوچھی. میں اگر ان کے بہاف پہ ایک جواب آپ کو دے دوں. ہاں جماعت اسلامی جی بالکل ایک پاپولر جماعت تھی. تو جماعت اسلامی کو تو کیلکولیٹڈ طریقے سے یہ ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں جب ان کے کچھ اختلافات آ گئے ضیاء الحق صاحب سے، تو اس کے بعد یہ ایم کیو ایم کو بنایا گیا. بریگیڈیئر امتیاز صاحب آج کل روز آ کے جو ڈیفینڈ کرتے ہیں ان کو، مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں جو کیلکولیٹڈ طریقے سے ان کو شوٹ ڈاؤن کیا گیا کہ بیلنس آف پاور کرنے کے لیے یہاں پر پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کو لایا گیا. یہ ہے نا جی کہ رورل اربن ڈیوائیڈ ایک سندھ میں کھڑا کر دو تو اس سے ہمیں فائدہ ہوگا. آپ کن نقصانات کو سفر میں تو کیا؟ اس چیز کا یہ دیکھتا ہوں کہ یہ اگر کوئی سوچ پیدا کرنا کی کوشش کر رہا ہے کہ جی پٹھان جو ہے وہ اردو سپیکنگ کے خلاف ہے یا اردو سپیکنگ جو ہے وہ پنجابی کے خلاف ہے یا سندھی کے، یہ بالکل نہیں ہے. اختلافات اگر ہیں جی تو پارٹیوں کے لیڈرشپ کے درمیان ہو سکتے ہیں، نیچے لوگوں میں نہیں ہے. ناظرین، پنجابی پختون اتحاد کے سربراہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اختلافات پنجابی پختون اور مہاجر کا نہیں ہے، اختلافات لیڈرز کا اپنا ہے. اور پنجابی پختون اور مہاجر ایک ساتھ، اور ہمارے سندھی بھائی ایک ساتھ رہیں گے مضبوط پاکستان کے لیے. یہی بات ہے. بالکل یہ کہتا ہوں جی، میں صرف اس پارٹی کے خلاف ہوں گا جو ٹارگٹ کلنگ کرے. میں اس پارٹی کے خلاف ہوں گا جی جو بتے لے. میں اس پارٹی کے خلاف ہوں گا کہ جو زبردستی قربانی کی کھالے لے. آپ کیا سمجھتے ہیں ڈاکٹر میراج؟ آپ بولیے. میں یہاں کہوں گا دیکھیں آج پاکستان کی جو کرائسس ہے نا، وہ دو کرائسس ہیں آج پاکستان میں. ایک کمپٹنس، ایک انٹیگریٹی کی. اور مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ جماعت اسلامی جیتی ہو، نہیں جیتی ہو، ہاری ہو، یہ دونوں معیار کے اوپر کہ ان کے جو لوگ بھی تھے پہلے ایک اور بات ان کی بات روک کر میں کہوں گا، ہمیں یہ سیکھنا پڑے گا کہ سیاسی اختلافات جس سے بھی ایک بات کہنے دیجیے ناظرین. ایک بات اور کہوں گا ناظرین. نجیب ہارون صاحب بھی اسلامی جمعیت طلبہ کی پیداوار ہیں، انجینئرنگ یونیورسٹی کراچی کے صدر رہے. حسین حقانی صاحب بھی اسلامی جمعیت طلبہ کے پیداوار ہیں. الطاف حسین صاحب بھی اسلامی جمعیت طلبہ کے پیداوار ہیں. خود میرے ساتھ ورک کیا ہے انہوں نے جب میں اسٹوڈنٹس یونین کا جنرل سیکرٹری تھا.
عظیم احمد طارق صاحب بھی اسلامی جمعیت طلبہ کے پیداوار ہیں. جماعت اسلامی اس وقت پیک کر رہی تھی اور جماعت اسلامی کے لوگ جماعت اسلامی سے کٹے کیوں؟ ڈاکٹر ناک آؤٹ کر دیا، ناک آؤٹ کرا دیا جی. نہیں اس کو کٹنا نہیں، بڑی اہم بات ہے کہ کیوں آپ پاکستان تحریک انصاف میں آ گئے؟ نہیں اس کو یوں سمجھیں، ایک دفعہ ہمارے جماعت اسلامی کے دوست نے یہی سوال کیا تو میں نے ان سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں حساب جماعتوں کی شکل میں نہیں ہوگا بلکہ انفرادی ہوگا، اور ہر جماعت میں اچھے لوگ رہنے چاہیے اور اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. الطاف حسین صاحب جماعت اسلامی سے کیوں چلے گئے؟ یہ تو آپ الطاف حسین صاحب سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن میں جو بات یہاں پر عرض کرنا چاہوں گا، یہ بات ٹھیک ہے. آپ کی تربیت پہ کوئی کمی تو نہیں تھی اس وقت؟ دیکھیے تربیت، اگر آپ کے سٹینڈرڈز کو رکھا جائے، میں نہیں کہہ رہا، میں کسی فرد کی بات نہیں کرتا، لیکن بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہی تربیتی نظام سے گزرنے والے لوگ مختلف درجات کے اوپر پہنچتے ہیں، ان کی ریسیپشن الگ الگ ہوتی ہے، اور یہ ہو جاتا ہے کہ کبھی کوئی اس راستے کو اپنے لیے زیادہ بہتر دیکھتا ہے، کوئی کسی کیا آپ کو دوسرے حالات راستے ایسے کو بہتر نظر آ دیکھتا رہے ہے. ہیں کہ آئندہ ان تمام لوگوں کو آپ جوڑ کر پھر جماعت اسلامی کو 1970s میں لے جا سکیں؟ میرا یہ خیال ہے کہ شاید یہ تو ممکن نہیں ہوگا کہ ان تمام لوگوں کو جوڑا جا سکے، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ یہ تمام لوگ جس جگہ پر رہیں وہاں پر رہتے ہوئے پاکستان کی مضبوطی کے لیے اور معاشرے کی بھلائی کے لیے اپنا کردار ادا کریں، تو یہ جماعت اسلامی کی کامیابی ہوگی. عرفان اللہ بھروت صاحب، کیا ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ پنجابی، سندھی، بلوچ، جس متحدہ کی بات الطاف حسین صاحب کہہ رہے ہیں، واقعتاً متحدہ بنائی جائے یہاں پر، اور متحدہ ایک ینگ لیڈرشپ کو ایک اچھا انپٹ دے گی یہاں پہ اور اچھے حالات پیدا کرے گی، بھائی چارے کے حالات پیدا کرے گی؟ اگر ایسا کیا جاتا ہے تو کیا یہ معاشرے کی بھلائی نہیں ہوگی؟ میں آپ سے عرض کروں جی، میں 1969 میں جی کراچی میں پڑھنے آیا تھا، کراچی یونیورسٹی میں ہاسٹل میں رہتا تھا، IBA میں MBA کیا میں نے وہاں سے. تو میں تو جب یہاں آیا جی دوستیاں ہوئی، ہم نے کبھی کسی سے یہ نہیں پوچھا کہ تم اردو بولنے والے ہو یا سندھی بولنے والے ہو یا پٹھان ہو یا بلوچ ہو. یہ اس دور کا کلچر تھا. ہم تو جی اس زمانے کی دوستیاں آج بھی ہیں اور رہیں گی انشاءاللہ. یونیورسٹی میں اور دوست بھی بنے، کبھی کسی سے یہ نہیں پوچھا. کراچی یونیورسٹی کے گریجویٹس میں سے اسلم بھوتانی صاحب بلوچستان اسمبلی کے اسپیکر ہمارے دوست ہیں. کراچی یونیورسٹی کے لوگوں میں سے میم خان بلوچ صاحب ہیں، سینٹ میں بیٹھتے ہیں. کراچی یونیورسٹی نے لیڈرشپ پورے پاکستان میں دی ہے، اور اسی کا ذکر آپ کر رہے تھے. اس کے بعد ہم ایک چھوٹے سے کمرشل بریک پہ جائیں گے، دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. الکیمسٹ کا ووبوسائٹ کھانسی کا شربت موسم کی تبدیلی کے اثرات سے کھانسی، نزلہ، زکام، گلے کی خراش اور سینے میں بلغم، فوری بچاؤ، تحفظ اور مؤثر علامتی علاج. ووبوسائٹ کھانسی کا شربت. Waking up, time to shake it up. Tell the world good morning and find out what's going on. It's a new beginning, let the sunlight in and know that it's another chance to shine on. Life is everything you wanna make it. You're the only one who's gonna change it. Your day is today, it's yours to make it. Everything you ever wanted to be. Your day is today, so dream away. Your day is today, it's yours to make it. Everything you ever wanted. Your day is today. سلام پاکستان، پیر سے جمعہ صبح 10:05 پر. ویلکم بیک ناظرین. آپ ڈسکشن کے فائنل فیز پر ہیں اور میں گزارش کروں گا اپنے تینوں مہمانوں سے کہ آپ کو 1.5 منٹ کے اندر فائنڈ اپ کرنا ہے کہ آپ پاکستان کی قوم کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں. سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی نائب صدر جناب نجیب ہارون صاحب. میں تو ظاہر طور کے پر یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کے تمام سیاسی جماعتیں اپنے میں سے بہترین لوگ، یہ بہترین کا لفظ جو ہے وہ کمپیریٹیو ہے، ہر جماعت کے اندر سے نکلیں گے، کیونکہ یہ ٹریک ریکارڈ ہے ماضی کا، ان کے اچیومنٹ کا، ان کی کمپٹنس کا، ان کی انٹیگریٹی کا، ان کے انکم ٹیکس کے اندر حصے کا، ان کی ملک سے وفاداری کا، ملک سے وابستگی کا،
ان کے اساسوں کا ملک کے اندر ہونے کا. یعنی اس بنیاد کے اوپر, اس کرائٹیریا کے اوپر جو حصے دار ہیں پاکستان کے اندر, جو پاکستان کے امانت دار ہیں, جو پاکستان کی ضمانت ہیں, وہ لوگ نکال کے اور بھیجیں اسمبلیوں کے اندر, آنے والے الیکشنوں کے اندر, ذمہ داری کی پوزیشن کے اندر. تو اس وقت اگر بہترین لوگ آ جائیں گے, بہترین نتیجے آنے شروع ہوں گے. ابھی آپ نے بنگلہ دیش کی بات کی, بنگلہ دیش ہمارا ہی حصہ تھا 1971 تک, اور بنگلہ دیش آج کم سے کم 6 کاؤنٹس کے اوپر پاکستان کو پیچھے چھوڑ گیا ہے. انہوں نے پاپولیشن کنٹرول جو ان کا ایک بڑا مسئلہ تھا اس کو قابو کر لیا ہے. لٹریسی میں وہ پہلے بھی بہتر تھے اور آگے نکل گئے ہیں. فورن ایکسچینج ریزروز ان کے ہم سے کہیں زیادہ ہیں, ان کے ٹکے کی ویلیو جو ہے ہم سے اسٹرانگ ہے. اس کے علاوہ ان کی ایکسپورٹس ہم سے زیادہ ہیں. یہ سارے کاؤنٹس کے اوپر اگر ہم اپنے ملک کی تعمیر اور ترقی کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو ملک جو ہے وہ دنیا کی جو نیشنز کی کمیٹی ہے اس کے اندر کھڑا ہو سکے گا, اور باقی جو معاملات ہیں وہ ملک کی یکجہتی کے بہتر ہوتے چلے جائیں گے. میں جناب عرفان اللہ مروت صاحب, پاکستان پنجابی پختون اتحاد کے سربراہ, آپ مختصر الفاظ میں اس قوم کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں یہ قوم کو جی میسج یہ دینا چاہوں گا کہ ہم جس طریقے سے پہلے تھے, جب میں پڑھنے آیا جی مجھ سے کسی نے نہیں پوچھا کراچی یونیورسٹی میں کہ بھی آپ کی ذات کیا ہے. اوپن آرم سے ریسیو کیا, دوستیاں ہوئیں, آج تک ہوئی. وہ ماحول واپس لے کے آئے. یہ بندوق کے زور پہ سیاست, یہ بندوق کے زور پہ زبردستی الیکشن ہائی جیک کرنا, کہ لوگ جاتے ہیں اپنا ووٹ ڈالنے تو کہتے ہیں جی آپ کا ووٹ تو ناظرین, پڑ عرفان گیا. اللہ مروت صاحب آج بھی تڑپتے ہیں ان حالات کو واپس دیکھنے کے لیے جن حالات میں یہ یہاں پڑھنے آئے. اس کے بعد میں جناب ڈاکٹر معراج الہدیٰ صاحب کو دعوت دوں گا کہ آپ بتائیے مختصر الفاظ میں کہ جماعت اسلامی کے لیڈر کی حیثیت سے آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ پاکستان اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے. اس ملک میں بسنے والے دنیا میں اپنی صلاحیتوں میں سب سے زیادہ آگے ہیں. یہاں پر جتنی قومیتیں بستی ہیں یہ اپنی اپنی جگہ پر اپنے رنگ رکھتی ہیں, اپنا حسن رکھتی ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ایک گلدستے میں یکجا کر دیا ہے. کوئی گلاب ہے, کوئی بیلا ہے, کوئی چنبیلی ہے, خوشبوئیں الگ ہیں, رنگ الگ ہیں, لیکن سب اسی گلدستے کا حصہ ہیں. آج ان لوگوں کو یکجا ہو کر, متحد ہو کر اپنی خاموشی کو توڑنا ہوگا, اور پاکستان کے پڑھے لکھے آدمی کو آگے بڑھ کر اپنا کردار ادا کرنا ہوگا, جو اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا. جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. وطن کی ریت ذرا ایڑیاں رگڑنے دے, مجھے یقین ہے کہ پانی یہیں سے نکلے گا. کیا بات ہے. ناظرین, اب ہم اپنے ڈسکشن کو کنکلوڈ کرتے ہیں. اس ساری ڈسکشن میں ایک نتیجہ ہمارے ان لیڈرز نے نکالا ہے, وہ یہ کہ کمپیٹنٹ, کیپیبل, کوالیفائڈ, آن میرٹ لیڈرشپ کو آگے آنا چاہیے. ایسے کنڈیوسو حالات ہمیں کریٹ کرنے چاہیے جہاں پہ کمپیٹنٹ آدمی آتے ہوئے نہ ڈرے, جہاں وہ یہ نہ ڈرے کہ کل اس کی لاش بوری کے اندر ڈال دی جائے گی, جہاں وہ اعتماد کے ساتھ پاکستان کی قیادت لینے کو آئے, جہاں پہ ٹرانسپیرنسی الیکشنز کے اندر ہو. الیکشنز میں جو مروت صاحب نے بات کہی کہ ٹرانسپیرنسی مینٹین ہونی چاہیے. ایسا نہیں کہ رگڈ پولز ہوں اور ان رگڈ پولز پہ پہنچ کر لوگ ایوانوں میں جمہوریت کی بات کریں. آئیے ہم یہ دیکھیں کہ پاکستان کے ریسورسز, پاکستان ریسورسز سے بھرا ہوا ہے, پاکستان ریسورسز سے لدا ہوا ہے, اور ذرا سی نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. آئیے ہم پاکستان کے لیے سٹرگل کریں, اس خوبصورت ملک کو مزید خوبصورت بنائیں. یہاں پر زمین بھی ہے, یہاں پہ ریسورسز بھی ہیں, یہاں پہ کھانے کا غلہ بھی ہے, یہاں پہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں. یہاں پر پانی بھی ہے, برف بھی ہے, سمندر بھی ہے, اور ہمارے کھیت بھی ہیں, ہمارے پاس نیچرل ریزروز اور منرلز بھی ہیں. آئیے ہم کوشش کریں کہ پاکستان کی ان ریزروز کو ایکسپلائٹ کریں پاکستان کے بینیفٹ کے لیے, اور وہ ریسورسز جو یہاں سے نکال کر باہر بھیجے جاتے ہیں ان کو ہم روک سکیں. تھینک یو ویری مچ ناظرین فار جوائننگ اس ٹوڈے, اینڈ تھینکس ٹو آور گیسٹس جناب نجیب ہارون صاحب, جناب عرفان اللہ مروت صاحب, اور ڈاکٹر معراج الہدیٰ صاحب. تھینک یو فار کمنگ ان اینڈ جوائننگ آن دس پروگرام.